نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی توفیق سے آج ہم ایک اور بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، وہ ہے ہمارے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسایہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی ایک ہی سائے کے نیچے رہنے والے، ایک ہی سائے میں۔ اور اگر تھوڑا سا مزید غور کر لیں تو سایہ وہ جو انسان کو آرام و سکون فراہم کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس سکون کے سارے حقدار ہیں، اس سائے کے نیچے سب کو جگہ ملنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم پڑوسی کا لفظ ہی بولتے ہیں آف کورس۔ اور عربی کے اندر ہمسائے کے لفظ استعمال ہوتا ہے جار، جیم الف را، جار۔ اور قرآن پاک کے اندر 3 کیٹیگریز اللہ پاک نے 3 اقسام بیان فرما دیں ہمسائے کی۔ ایک کو کہا والجار ذی القربا، دوسرا کہا والجار الجنب، اور تیسرا کہا والصاحب بالجنب۔ 3 قسمیں بتا دی۔ فرمایا والجار ذی القربا، وہ پڑوسی، وہ ہمسائے، وہ نیبر جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوں، جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ فرض ہے پر آپ کی گلی کے اندر آپ کے چچا بھی رہتے ہیں، آپ کے ماموں بھی رہ سکتے ہیں اس ایک ہی محلے کے اندر، وہ آپ کے وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ تو ایک قسم یہ ہو گئی۔ دوسری قسم فرمائی جو فقط آپ کا پڑوسی ہے، فقط آپ کا نیبر ہے، کوئی خون کا رشتہ نہیں۔ دوسرا، تیسری قسم فرمائی جو آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا ہے، وہ بھی پڑوسی ہے۔ وصاحب بالجنب، جو کچھ ٹائم کے لیے آپ کے پہلو میں رہا، پہلو کا ساتھی رہا، کچھ ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر لیا، کچھ ٹائم آپ کے ساتھ فیکٹری کے اندر ملازمت کر لی، وہ آپ کا کولیگ ہے، وہ کالج میں کسی ادارے میں آپ کا کولیگ ہے، وہ فیکٹری کے ساتھ آپ کو ایک ہی لیبر ہے، تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے کچھ گھنٹوں کے لیے۔ تو 3 قسمیں بتا دیں، اور ان 3 کے حقوق اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کثیر احادیث کے اندر بھی بیان فرمائے کہ جو آپ کا پڑوسی رشتہ دار، اس کا حق سب سے زیادہ بنے گا۔ اگر حقوق کی بات کریں تو اس میں تقسیم پھر قریب کی قریب ہوگی، یعنی جو آپ کا پڑوسی، جو آپ کا رشتہ دار، اس کا حق زیادہ ہے۔ جو فقط پڑوسی ہے پھر اس کے دوسرے نمبر پہ حق ہے، اور جو فقط کچھ ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کا پھر تیسرا حق ہے۔ اب پڑوسی کی تاکید آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر، وہ کما قال کہ حضرت جبریل نے اتنی دفعہ مجھے کرتے تھے بار بار پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے بعض ٹائم یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی وراثت میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کر لیں، کوئی ایسی بات تو ہے کہ اللہ پاک نے اتنی تاکید فرمائی، کوئی ایسا فائدہ تو ہے کمیونٹی کا، کوئی ایسا فائدہ تو ہے نیبرہڈ کا، جس کو اتنا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے حقوق کی وضاحت قرآن نے بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں بہت پیاری، کہ اگر کسی کے اچھا اور برے ہونے کا پتہ کروانا ہو تو پڑوسی سے پوچھ لو۔ آپ اندازہ کریں، پڑوسی آپ کا معیار ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں نیک ہونے کی گواہی دے دے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر تم نیک ہو، اگر وہ تمہارے بارے میں برا ہونے کی گواہی دے تو تم برے ہو۔ تو پڑوسی ایک معیار بنا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے کتے کو تکلیف دینا بھی پڑوسی کو تکلیف دینا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چوری کرنا گناہ ہے، لیکن پڑوسی کی چوری کرو گے تو 10 گناہوں کا تمہارے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں کتنے اہم یہ رکن ہے سوسائٹی کے، جن کے حقوق ہمارے اوپر اللہ پاک نے ڈال دیے، ان کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے عام لوگ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب یہ جو سوشل ہمارا نیٹ ورک، سوشل سسٹم، یہ ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شہروں کی طرف چلے جائیں تو الا ماشاءاللہ کوئی ایک گھرانہ ہوگا جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بعض ہمارے دیہاتوں میں، بعض قصبوں کے اندر اب بھی یہ رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پڑوسیوں کو پہچانتے ہیں لوگ، شہروں میں تو پہچاننا بھی لوگ گوارا، وہ تو نام تک نہیں پتہ، نام پوچھنا گوارا نہیں کرتے۔ اتنا زیادہ یہ ہمارا سوشل بائیکاٹ یہ سمجھ لے ہوا پڑا ہے لوگوں کے ساتھ، ہم اکیلے ہی سب کچھ بن گئے، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے دکھ درد میں آپ کے رشتہ داروں سے بھی پہلے آپ کا پڑوسی پہنچتا ہے۔ کس نے جا کے آپ کا اعلان کروانے؟ پڑوسی نے۔
کس نے جا کے قبر کا بندوبست کرنا ہے؟ پڑوسی نے۔ کس نے جا کے آپ کے رشتہ داروں کو اطلاع دینی ہے؟ پڑوسی نے۔ غم میں بھی سب سے پہلے پہنچیں گے اور خوشی میں بھی۔ ٹینٹ لگانے، آپ نے شامیانے لگانے، یہ پڑوسی ہوگا سب سے پہلے پہنچا ہوگا، سب سے پہلے پہنچا۔ اس لیے کہتے ہیں ہمسایہ ما جایا، وہ ایسا آپ کے بھائیوں کی طرح ہوتا ہے ہمسایہ۔ تو اس کے حقوق ادا کرنا یہ بہت ہی اہم ایک چیز ہے جس سے ہم لوگ بہت زیادہ دور چلے گئے، ہم اگنور کرتے پھرتے ہیں۔ پھر حدوں کا ہمیں نہیں پتہ کہ پڑوسی کی حد کتنی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک او کمال کما قالا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر کے چاروں سائڈوں پہ 40 گھر، یہ پڑوسی کی حد ہے۔ کتنی بڑی حدود ہے پڑوس کی، کتنی بڑی حدود ہے۔ صرف گھر ساتھ والا گھر نہیں، 40 گھر چاروں سائڈوں پہ آپ کا پڑوس ہے۔ اتنا بڑا محلہ، پوری کالونی بن گئی، پوری کالونی، وہ آپ کا سارا پڑوس بن گیا۔ ان کے حقوق کا خیال رکھنا آپ پہ واجب ہو گیا، ان کو ایذا نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، غم اور خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب خوشی کا سما ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، اس میں ہم اور بھی بہت کچھ بولنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بھول جاتے ہیں، جب بڑے مائک لگا لیے، بڑے ووفرز لگا لیے، بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا لیتے ہیں ہم، اس کے اوپر گانے بجانے، اور ساتھ پڑوسی ساتھ بیمار پڑا ہے، ہمیں خبر نہیں ہوتی، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ہمیں خبر نہیں، تو پھر وہ خوشی آپ کے اپنی برباد کر دیا آپ نے۔ کیا خبر اس کی کوئی بددعا یا دل سے بددعا نکلی نہیں نکلی، اس کی تکلیف کا آپ کے وبال اس کا پڑ جائے آپ کے اوپر۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو۔ اندازہ کر لیں، وہی جنت کا معاملہ آ گیا۔ پھر جنت کی طلب میں تو ہم مارے پھرتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، اور وہ جنت گھر کے ساتھ پڑی ہے، ہمیں فکر نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس دین وہی ہے، بس جو نمازیں پڑھ لی وہ کافی ہو گیا جنت کے لیے، روزے رکھ لیے کافی ہو گیا۔ ہم تو حج کر رہے بھائی، ہم تو حاجی ہیں، ہمیں کیا فکر پڑتی ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ چاہے تو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا۔ بارہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرما دی، وہ معاف نہیں ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پڑوسی ناراض ہے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ استغفر اللہ العظیم، یہ تصور ہے؟ آقا کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ ایک عورت بڑی نیک ہے، بڑے روزے دار بھی ہے، بڑی نمازی ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک خرابی ہے، پڑوسی اسے تنگ ہے۔ فرمایا وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی۔ کوئی نمازوں کی پرواہ نہیں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کتنی نمازیں پڑھتی ہیں، ہم تو نمازوں پہ مست ہوئے پھرتے ہیں، اور وہ نمازیں اللہ ماشاء اللہ، وہ نمازیں بھی ہماری جو قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہی نہیں۔ صرف حقوق العباد کو تو چھوڑ دیں، حقوق اللہ پورے نہیں ہوتے اس میں، ہمارا رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا پھرتا، ہم ادھر کی بھی نہ رہے، ادھر کی بھی نہ رہے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، ادھر کے نہ رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہماری تو کوئی سمت ہی نہیں، کوئی منزل ہی نہیں نظر آ رہی ہمیں۔ تو پڑوسی آپ اندازہ کر لیں، ہماری اذیتوں سے وہ محفوظ اگر نہیں تو وہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہی تو مسلمان اور مومن ہونے کی نشانی تھی جو حضور نے فرما دیا تھا کہ مومن اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ ہم تو بدظنی بھی ہے تو پڑوسی کے بارے میں ہے، غیبت بھی ہے، پڑوسی گزر گیا تو اس کی غیبت شروع کر دی، تو پلے کیا بچا ہمارے؟ ہم تو پھٹی ہوئی جیب لگائے پھرتے ہیں اپنے کپڑوں کے ساتھ، وہ جو پیسے ڈال رہے عبادت کی صورت میں وہ تو نکلتے جا رہے ہیں۔ ابھی نماز پڑھی، نیکیاں اکٹھی کی، پھٹی جیب میں ڈال دی، گئی نکل گئی، خبر ہی نہیں، بعد میں پتہ چلا جیب بھی پھٹی تھی، خالی ہو گیا سب کچھ، خالی ہو گیا سب کچھ۔ ایک حدیث مبارکہ آخر میں ہم سعادت حاصل کر لیتے ہیں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ، اور سارا لب لباب یہ سمجھ لیں کہ ہماری ساری گفتگو جتنی اب تک ہوئی اس کا خلاصہ ہے۔ اس سے بہتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہتر نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ سمجھا سکے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ مجھے بتاؤ غریب کون ہوتا ہے؟ مل مفلس،
मुफलिस कौन है? साहब ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जिसके पास दिरहम दीनार ना हो। यही है ना असल में तारीफ तो यही बनती है, जिसके पास रुपया पैसा नहीं, कारे कोठी नहीं, गरीब है बेचारा। तो उन्होंने कहा या रसूल जिसके पास दिरहम दीनार नहीं होते वो गरीब है। फरमाया मेरी उम्मत का गरीब वो होगा, मेरी उम्मत का गरीब वो होगा जो क़यामत को नमाजें भी लेके आएगा, उसके पास हज भी होंगे, उसने रोज़े भी रखे होंगे, सदक़ात खैरात भी की होगी, लेकिन साथ साथ किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, चुगली की होगी। वो जो उसने जितनी गुनाह कर रखे थे हकूक़ुल इबाद के सिलसिला में, हज़ूर फरमाते हैं वो सारे हकदार अल्लाह के हज़ूर पेश होंगे। मौला इससे दुनिया में मुझे गाली दी थी, एक कहेगा मौला इससे दुनिया में मेरी ग़ीबत की थी, तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। रब कहेगा तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, उसकी नेकियां इनको अता कर दी जाएंगी हकदारों को। वो हज रोज़े ज़कात सब कुछ, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इसके पास हकदार बाकी होंगे, वो कहेंगे मौला हमारे हिस्से में तो आया ही कुछ नहीं। तो अल्लाह पाक कहेगा तुम्हें भी महरूम नहीं करता। उनके गुनाह उठा के इसके सर के ऊपर लादे जाएंगे। हज़ूर फरमाते हैं ये मेरी उम्मत का गरीब शख्स होगा, हुक्म होगा पकड़ो उठाओ वो दोज़ख में फेंक दो। किधर गई नमाजें, किधर गए रोज़े, किधर गए हज? अगर आप हकूक़ुल इबाद मामलात में ठीक नहीं तो याद रखिए हमारी नमाजें किसी काम की नहीं, वो फटी हुई जेब है, वो ज़ाया हो रहा है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।